بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. جی جناب, اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر فارملی. پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کا لیکچر ہے کیا. آج کے لیکچر میں تھوڑی سی چینج ہے. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیسٹ اسکوائرس کی اپلیکیشن کے بارے میں بات چیت کریں گے, وہ بھی ضرور کریں گے, لیکن میں نے کہا کہ تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کر لیں. یہ ایڈجسٹمنٹ کیوں ضروری ہوئی؟ کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ ہم نے جو یہ سیگمنٹ پڑھا جس کے اندر ہم بات چیت کر رہے ہیں کس کی, آرتھوگونلٹی کی اور لیسٹ اسکوائرس کی. تو سب سے پہلے ہم نے بتایا انر پروڈکٹس. انر پروڈکٹس آپ کو بتایا تھا میں نے کہ یو ڈاٹ وی از اکول ٹو یو ٹرانسپوز وی. یہ میں نے آپ کو پہلے ڈیفینیشن بتائی تھی. تو میں نے یہ سوچا کہ جب میں نے آپ کو انر پروڈکٹ بتا دیا ہے اور اگر انر پروڈکٹ اسپیس میں نہ آپ کو بتاؤں اور یا اس کے بارے میں ہم ڈسکس نہ کریں تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی. تو فار دا سیک آف کمپلیٹنیس میں نے کہا یہ لیکچر تھوڑا سا چینج ہو جائے اور آج جو ہم باتیں کریں وہ انر پروڈکٹ اسپیسز کے بارے میں بات چیت کریں. تو یہ تھوڑی سی چینج ہے, تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ ہے, یہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے. یہ بہت ایسینشل تھا جب میں نے سارے کورس کو دیکھا کہ میں نے آپ کو ویکٹر اسپیسز کے بارے میں بتایا, سب اسپیسز کے بارے میں بتایا. یہ بڑی ذاتی ہوگی کہ اگر ہم انر پروڈکٹ اسپیس کے بارے میں بات نہ کریں, کیونکہ یہ انر پروڈکٹ اسپیس جو ہے نا پریکٹیکل لائف میں اور اپلیکیشن میں بہت زیادہ رول ادا کرتی ہے. اور کسی وقت آپ اپلیکیشن کی طرف جائیں اور آپ کو یہ چھوٹا سا ایک آرٹیکل اگر ہم نہ کرائیں تو یہ آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اور اس کورس کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. تو جناب لینئر الجبرا کا یہ ایک ایسنس ہے, ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے, یہ کرنا بہت ضروری تھا. اس لیے آج کا لیکچر جو ہم نے فوکس کیا ہے وہ کس پہ کیا ہے, انر پروڈکٹ اسپیسز کے بارے میں. اس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر ریویژن کر لیں, یعنی سیگمنٹ 6 میں جو کچھ ہم نے باتیں کی ہیں. سب سے پہلے انر پروڈکٹ ڈیفائن کیا تھا, اس کے بعد لینتھ ڈیفائن کی تھی اور اس کے بعد آرتھوگونلٹی ڈیفائن کی تھی. تھوڑا سا یاد کرا دوں دوبارہ سے کہ ہمارے پاس اگر دو کوئی بھی ویکٹرز ہیں یو اور وی, تو یو ڈاٹ وی ہم نے ڈیفائن کیا تھا یو ٹرانسپوز وی کے برابر. پھر اس کے بعد ہم نے لینتھ بتائی تھی. لینتھ آپ کو کیا ہے کہ یو نارم کے سے لکھا تھا ہم نے, اس میں دو ڈبل بارس دونوں سائڈ پہ تھیں. تو یو ہمارے پاس کس کے برابر تھا, دیٹ از اکول ٹو یو ٹرانسپوز یو انڈر روٹ, اینڈ دیٹ واز اکول ٹو ان کمپوننٹ فارم انڈر روٹ آف یو ون اسکوائر پلس یو ٹو اسکوائر پلس یو تھری اسکوائر اینڈ سو آن سو فورتھ. اگر یہ این ڈائمینشن میں ہے تو آپ کے پاس یو ون اسکوائر پلس یو ٹو اسکوائر پلس یو تھری اسکوائر اینڈ سو آن سو فورتھ پلس یو این اسکوائر انڈر روٹ. تو یہ جناب باتیں تھیں لینتھ کی یا نارم کی باتیں تھیں. اس کے بعد ہم نے ڈیفائن کیا تھا اینگل یو ڈاٹ وی, بتایا تھا کہ یو ڈاٹ وی از اکول ٹو یو وی کاس تھیٹا ہوتا ہے آپ کے پاس, اور تھیٹا از دا اینگل بٹوین یو اینڈ وی. پھر اس کے بعد بتایا تھا کہ یو ڈاٹ وی از اکول ٹو زیرو ہوتا ہے جب یہ ایک دوسرے کے پرپینڈیکولر ہوتے ہیں, یا یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ جب یہ آرتھوگونل ہوتے ہیں, یعنی کہ یو ڈاٹ وی از اکول ٹو زیرو. یہ کنڈیشن تھی آرتھوگونلٹی کی. اسی طریقے سے پھر ہم نے آپ کو یو ڈاٹ یو کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے. اسی طریقے سے یو ڈاٹ وی از اکول ٹو زیرو از دی کنڈیشن آف آرتھوگونلٹی. پھر اس کے بعد میں نے آرتھوگونل سیٹس کے بارے میں بتایا تھا, آرتھو نارمل سیٹس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتایا ہے, اور اس کے بعد آرتھوگونل پروجیکشنس وغیرہ بھی ہم نے ڈسکس کیے. لاسٹ لیکچر تھا لیسٹ اسکوائرس کے بارے میں, لیکن آج کا جو لیکچر ہے وہ انر پروڈکٹ اسپیس کے بارے میں. تو وہ جو فنڈامنٹل ڈیفینیشن تھی یو ڈاٹ وی کی وہ ذرا یاد رکھیے گا, وہ یہاں پر استعمال ہوگی. جی اسٹارٹ کرتے ہیں انر پروڈکٹ اسپیسز کا لیکچر. یہ ہمارے سیگمنٹ 6 کے اندر ہے, آپ کی کتاب میں چیپٹر نمبر 6 میں ہے, آپ دیکھ لیجیے گا اس کے اندر بھی. اور یہاں پہ اسٹارٹ کرتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو, جب بھی کوئی ہم نیا کانسیپٹ اسٹارٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیشن اسٹارٹ کرتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا چیز ہے بیسیکلی. جب تک کہ ہم بتائیں گے نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا, یا آپ کہیں سے پڑھیں گے نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا. جو کچھ چیز آپ بیان کر رہے ہیں, جو کچھ چیز آپ ایکسپلین کر رہے ہیں, سب سے پہلے آپ کو اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے, ٹرمز آف ریفرنس ڈیفائن کرنا چاہیے. آپ یہ پریکٹیکل لائف میں بھی کرتے ہیں, زندگی میں بھی کرتے ہیں. اگر آپ جس وقت سڑک پہ کرکٹ کھیلتے ہیں نا تو آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی چوکا کہاں پہ لگے گا, چھکا کہاں پہ لگے گا, کون سی بال نو بال ہوگی, کون سی بال وائٹ بال ہوگی, کرتے ہیں نا. تو یہی چیز یہاں پر بھی ہم کرتے ہیں. پہلے آپ کو کچھ ڈیفینیشن بتاتے ہیں, اس کے بارے میں فنڈامنٹل پراپرٹیز بتاتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ایزمپشنس ہیں, کیا کیا پریزمپشنس ہیں. جب ایزمپشنس اور پریزمپشنس کے بارے میں پتہ چل جائے تو پھر ہم جو اسٹیبلش فیکٹس ہیں وہ تھیورم کی فارم میں آپ کو بتاتے ہیں. تھیورم کی فارم میں اس لیے بتاتے ہیں کہ وہ اسٹیبلش فیکٹس ہیں, آپ کو دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو صرف آپ اپلائی کریں. جب یہ چیزیں آپ کو پتہ چل جاتی ہیں تو پھر آپ ایگزامپلس کرتے ہیں, ایگزامپل سے ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. جب ایگزامپل سے سمجھ میں آتی ہے تو پھر ہم ایکسرسائزز کی طرف جاتے ہیں. تو یہی سیم اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر فالو کرتے ہیں. کوئی سے بھی آپ میتھمیٹکس لے لیں, نارملی یہی طریقہ کار ہوتا ہے. جب آپ ان چیزوں کی طرف سے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں, ماہر ہو جاتے ہیں, ماسٹر ہو جاتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں آپ ریسرچ کی طرف جاتے ہیں. لینئر الجبرا میں بھی آج کل بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے, بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اگر یہ آپ دیکھیں کمپیوٹر گرافکس وغیرہ, تو اس کے اندر جو زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ لینئر الجبرے کی وجہ سے ہوئی ہے. اس کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر ترقی بھی ہوئی ہے. یہ سبجیکٹ بھی ڈیولپ ہوا ہے.
اور اس سبجیکٹ نے دوسرے سبجیکٹس کو بھی بہت زیادہ ڈیولپ کیا ہے. آتے ہیں دوبارہ سے اپنے ٹاپک کی طرف جس میں ہم انر پروڈکٹس کی بات چیت کریں گے. پہلے ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. کیا ڈیفینیشن ہے؟ این انر پروڈکٹ آن اے ویکٹر اسپیس وی. اب بات آ گئی ویکٹر اسپیس کی. ویکٹر اسپیس ہمارے پاس کون سا تھا؟ تھرڈ سیگمنٹ تھا، فورتھ تھا جی. فورتھ سیگمنٹ میں ہم نے ویکٹر اسپیس ڈسکس کیا تھا فورتھ چیپٹر کے اندر. این انر پروڈکٹ آن اے ویکٹر اسپیس وی از اے فنکشن. ٹھیک ہے، یہ انر پروڈکٹ از اے فنکشن ہے دیٹ ٹو ایچ پیئر آف ویکٹرز یو اینڈ وی ان وی ایسوسیٹس اے ریئل نمبر یو وی. کہ آپ کے پاس کوئی سے بھی دو ویکٹرز دیے ہوئے ہیں یو وی جو کہ ایلیمنٹ ہے ویکٹر اسپیس کے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ انر پروڈکٹ اسائن کرتا ہے ایک ریئل نمبر. اور وہ ریئل نمبر کو ہم کیسے کرتے ہیں؟ یو وی بریکٹس نہیں ہیں، یہ ایک اسپیشل ٹائپ کی بریکٹس ہیں. ٹھیک ہے، جس کے اندر آپ کے پاس کونے نظر آتے ہیں. تو یہ ڈفرنٹ بریکٹس ہیں یو وی اینڈ سیٹسفائی دی فالوئنگ ایگزیمس فار آل یو وی ڈبلو ان وی اینڈ آل اسکیلر سی. تو یہ کچھ ایگزیمس ہیں وہ سیٹسفائی کرنے چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ویکٹر اسپیس دی ہوئی ہے اور اس ویکٹر اسپیس میں وہ پروڈکٹ بھی ڈیفائن ہوا ہوا ہے. انر پروڈکٹ جو آپ کے پاس پہلے میں نے بتایا تھا کہ یو ڈاٹ وی از اکول ٹو یو ٹرانسپوز وی. اگر آپ غور سے دیکھیں اور سوچیں اور ذہن پہ زور دیں تو یو ٹرانسپوز وی جو کرتے تھے وہ ہمارے پاس کیا آتا تھا؟ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ ایک نمبر آتا تھا جس میں میٹرکس میں ملٹیپلائی کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس n/1 کا دیا ہوا ہے تو 1/n کو n/1 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 1/1 کی میٹرکس آتی ہے، یعنی کہ سنگلٹن ہے وہاں پہ اور اس کے اندر ایک نمبر آتا ہے. تو وہی یہاں پہ ایک ایسوسیشن ہے کہ یو وی ایک ایسوسیشن ہے، ایک فنکشن ہے جو ایسوسیٹ کرتا ہے یو وی کو کسی بھی ایک ریئل نمبر کے اندر. لیکن اس کے اندر کنڈیشن جو ہے نا یہ اس وقت انر پروڈکٹ اسپیس ہوگی جبکہ یہ کنڈیشنز یا ایگزیم جو ہمارے پاس ابھی آئیں گے یہ سیٹسفائی ہوں گے. تو یہ غور سے دیکھیے کہ انر پروڈکٹ اسپیس کے اندر یہ کنڈیشنز جو ہیں وہ سیٹسفائی ہونی چاہیے. یہی ہم نے ویکٹر اسپیس کے اندر کیا تھا. یہی جب ہم نے گروپس آپ کو بتائے تھے تو اس وقت بھی یہ باتیں ہم نے کی تھی. تو اسٹارٹ کرتے ہیں جناب ایگزیمس کے بارے میں. ایگزیمس کیا ہے ہمارے پاس؟ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ یو وی شوڈ بی اکول ٹو وی یو. تو جو پہلا ایگزیم میں نے آپ کو بتایا ابھی یو وی از اکول ٹو وی یو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کموٹیٹو لا یہاں پہ ہولڈ کرتا ہے، یعنی کہ آپ ان کو چینج کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں یو وی ہمارے پاس کیا تھا؟ یو ٹرانسپوز وی کے برابر تھا. یو ٹرانسپوز وی از اکول ٹو کوئی ایک نمبر آپ کے پاس آئے گا. اسی طریقے سے وی یو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، وی یو سے مراد یہ ورچوئل یونیورسٹی نہیں ہے، وی اور یو ہے. ٹھیک ہے، وی یو ویسے آج کل تو بہت کامن ہے، پاپولر ہے، ہر جگہ چرچا ہے اس کا. ورچوئل یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں، آپ خود بھی اس کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ خود بھی اس کے لیکچر دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ وی یو ڈفرینٹ ہے. تو یو وی از اکول ٹو وی یو کے برابر ہونا چاہیے. آپ نعرہ لگانا نہیں شروع کر دیجیے گا کہ وی یو از اکول ٹو یو وی. نو، یو وی نارملی ہم استعمال کرتے ہیں الٹرا وائلٹ میں اور وی یو استعمال کرتے ہیں ورچوئل یونیورسٹی کے اندر، لیکن یہاں پہ یو وی از اکول ٹو وی یو کے برابر ہے. تو یہ تو ازرائے تذکرہ بات آ گئی تھی یو وی اور وی یو کی. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ یو وی از اکول ٹو وی یو. دوسری کنڈیشن یہ ہے یو پلس وی ڈبلو. یو پلس وی ایک طرف ہے اور ڈبلو دوسری طرف ہے، تو یو ڈبلو پلس وی ڈبلو. یہ دیکھ لیں، یہ آپ کے پاس سیکنڈ کنڈیشن ہے. تھرڈ کنڈیشن ہے کہ سی یو این وی یا سی یو وی از اکول ٹو سی انٹو یو وی. اینڈ فورتھ از یو یو از آلویز پازیٹو اور زیرو. ٹھیک ہے، یو وی از گریٹر دین اکول ٹو زیرو، یا تو پازیٹو ہوگا یا زیرو ہوگا، نان نیگیٹو ہے یہ ہمیشہ. اینڈ یو ڈاٹ یو از اکول ٹو زیرو اف اینڈ اونلی اف یو از اکول ٹو زیرو. یہی کچھ کنڈیشنز تھی جو میں نے انر پروڈکٹس میں آپ کو بتائی تھی وہاں پہ. ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس کتنی کنڈیشن ہیں؟ 4 کنڈیشنز ہیں. 4 کنڈیشن بڑی سمپل سی ہیں، اسٹریٹ فارورڈ سی ہیں، آپ کو ایک دم یاد ہو جائے گی، رٹا لگ جائے گی کہ یو وی از اکول ٹو وی یو. دوسری چیز ہے یو پلس وی ڈبلو از اکول ٹو یو ڈبلو پلس وی ڈبلو. تیسری چیز یہ ہے سی یو وی از اکول ٹو سی انٹو یو وی. اور فورتھ ہے کہ یو ڈاٹ یو یا یو یو از آلویز نان نیگیٹو اینڈ اف یو یو از اکول ٹو زیرو دین وی سے یو از اکول ٹو زیرو. دونوں کیس میں کہ اگر آپ کے پاس یو یو آپ کے پاس زیرو ہے تو یو زیرو ہونا چاہیے، اگر یو زیرو ہے تو یو یو بھی زیرو ہوگا. اف اینڈ اونلی اف کا مطلب ہے کہ بوتھ ویز ہوتا ہے، اسٹیٹمنٹ بھی اور اس کا کنورس بھی ٹرو ہوتا ہے. آگے چلیں. یہ 4 ایگزیمس جو ہیں آپ کو یاد ہو جانے چاہیے، ازبر ہونے چاہیے. جس وقت بھی آپ کے پاس کوئی چیز دی جائے فوراً یہ فارمولا لگائیں، اس سانچے کے اندر ڈالیں، کلیئر ہو جائے. یہ بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ گرمیوں میں کیا کرتے ہیں، برف جماتے ہیں نا فریج کے اندر، وہ آپ کا ایک سانچہ ہوتا ہے، پانی ڈالیں، اس کے اندر روح افزا ڈالیں یا کوئی اور شربت ڈالیں تو فوراً کیا ہوتا ہے، اسی طرح کا اسی شکل کے اندر بن کے نکل آتا ہے.
تو یہ آپ کے پاس کوئی سے بھی سیٹ دیا ہوا ہوگا, کوئی سے بھی آپ کے پاس ویکٹر اسپیسز دیے ہوں گے, کوئی سے بھی اس کے ایلیمنٹس ہوں گے, آپ اس کے اندر اپلائی کریں. اگر یہ چاروں کرائٹیریا پہ اتر جاتے ہیں تو آپ کہیں کہ جناب وہ انر پروڈکٹ اسپیس ہوتے ہیں. یہ جناب ہے یہ ویکٹر اسپیس ود این انر پروڈکٹ از کالڈ این انر پروڈکٹ اسپیس. بات کلیئر ہو گئی. پہلی چیز یہ ہے کہ ویکٹر اسپیس ہونا چاہیے, پہلی چیز, اور ویکٹر اسپیس میں وہ کنڈیشن ساری کی ساری سیٹسفائی ہونی چاہیے جو ویکٹر اسپیسز کی ہوں گی. تو یہ ویکٹر اسپیس ود این انر پروڈکٹ از کالڈ این انر پروڈکٹ اسپیس. یہ خیال رکھیے گا, ایک ساتھ پہ ویکٹر اسپیس دی ہوئی ہے, اس کے ساتھ ایک اور کنڈیشن ہے کہ یہ انر پروڈکٹ بھی ہے, تو آپ کہیں گے کہ یہ انر پروڈکٹ اسپیس ہے. یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ ایگزیمس سارے کے سارے جو ویکٹر اسپیسز کے ہیں, جو ہم ابھی ایک آدھ دن میں ریوائز کریں گے, وہ سارے کے سارے ایگزیمس پلس یہ 4 ایگزیمس جو میں نے ابھی بتائیں, یہ سیٹسفائی کرے تو جناب اس کو کہتے ہیں انر پروڈکٹ اسپیس. تو یہاں دیکھیں, ہر سیٹ کو ہم ویکٹر اسپیس نہیں کہیں گے, ہر سیٹ کو انر پروڈکٹ اسپیس نہیں کہیں گے. وہ اتنی سخت کسوٹی پہ سے گزر کے آئے, اتنی سخت کرائٹیریا سے گزر کے آئے, تو پھر جا کے وہ انر پروڈکٹ اسپیس بنتا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ بھی تو یہی ہے نا کہ ایسے گریجویٹ نہیں بنتے ہیں, پہلے آپ کو مڈل پاس کرنا ہوتا ہے, پھر میٹرک پاس کرنا ہوتا ہے, پھر انٹرمیڈیٹ پاس کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر 4 سال لگانے ہوتے ہیں, پھر کہیں جا کے آپ گریجویٹ بنتے ہیں. اتنی آسانی سے گریجویٹ نہیں بنتے. جب کسی کو کہتے ہیں نا گریجویٹ ہے, تو وہ اتنے سارے پروسیس سے گزر کے آتا ہے. انر پروڈکٹ اسپیس کہتے ہیں تو اس سارے پروسیس سے گزر کے آنا چاہیے. اس سیٹ کو پہلے سیٹ ہونا چاہیے, سیٹ کے بعد پھر ویکٹر اسپیس ہونا چاہیے, اور پھر یہ انر پروڈکٹس کی 4 ایگزیم سیٹسفائی کرے, تو پھر جناب اس کو آپ سرٹیفکیٹ دے دیں, ڈگری دے دیں کہ انر پروڈکٹ اسپیس, آپ انر پروڈکٹ اسپیس ہیں, یا یہ سیٹ جو ہے انر پروڈکٹ اسپیس ہے. آگے چلتے ہیں جناب. ایگزامپل ہے, جیسے میں نے بتایا کہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ پہلے آپ کو تھیوری بتاتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو ایگزامپل پہ ٹیسٹ کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں یا اپلائی کرتے ہیں. تو یہ ایگزامپل ہے ہمارے پاس, اسٹریٹ فارورڈ سی ہے, بالکل وہی کنڈیشن ہم نے لگانی ہے اور وہی لگا کے ہمیں سیٹسفائی کرنی ہے. فکس اینی 2 پازیٹیو نمبر سے 4 and 5. انہوں نے کہا کوئی سے بھی پازیٹیو نمبر لے لیں, 4 and 5, آپ 6 and 7 لے لیں, آپ A and B لے لیں. اینڈ فار ویکٹرس U is equal to U1 U2 and V is equal to V1 V2 in R square set UV, یعنی کہ یہ پروڈکٹ بتایا ہوا ہے, پروڈکٹ جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ U اور V کو آپ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا, یعنی U ڈاٹ V is equal to 4U1 V1 plus 5U2 V2, یعنی کہ یہ ایک ایسوسیشن ہے. یہ نمبر آپ کے ساتھ ایسوسیٹ کیے گئے ہیں کہ U V کو اگر آپ کریں گے, یعنی یہ انر پروڈکٹ جو بھی بتا رہے ہیں, تو یہ آپ کے پاس کیا جائے گا 4U1 V1 plus 5U2 V2. اگر آپ کے پاس U V کی جگہ کوئی اور چیز ڈالیں اس کے اندر اور اس دونوں سائڈ پہ اپلائی کر دیں, تو یہ چیز آئے گی آپ کے پاس, شو دیٹ اٹ ڈیفائنس این انر پروڈکٹ. تو ہم نے یہ کیا پروو کرنا ہے کہ یہ ایک انر پروڈکٹ ہے. یہ بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے, لیکن کر لیتے ہیں کیونکہ پہلی ایگزامپل ہے تو آپ کی اسکرین پہ آئے گی, اس کو ذرا غور سے دیکھیے کیونکہ اس کے بعد کی ایگزامپلس اسی سے فالو کریں گی. Now we start the solution. Now UV is equal to 4U1 V1 plus 5U2 V2. This can be written as 4V1 U1 plus 5V2 U2, and this is equal to VU. Therefore, the first axiom is satisfied. Now let's take W is equal to W1 W2. Then U plus V comma W is equal to 4 into U1 plus V1 into W1 plus 5 U2 plus V2 W2 is equal to 4 U1 W1 plus 5 U2 W2 plus 4 V1 W1 plus 5 V2 W2, and that is obviously equal to UW plus VW. Therefore, the second axiom is also satisfied. Now let's take for axiom 3, CU comma V is equal to 4 CU1 V1 plus 5 CU2 V2, and that is equal to C times 4 U1 V1 plus 5 U2 V2, and that is equal to C times UV. So it is obvious that third axiom has been satisfied. Let's take axiom 4. UU is equal to 4 U1 square plus 5 U2 square. اب یہ اسکوائرس کا سم ہے, obviously پازیٹیو ہوگا, نان نیگیٹو ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس یہ ایگزیم سیٹسفائی ہو گیا. اگر ہم سپوز کریں کہ 4U1 اسکوائر پلس 5U2 اسکوائر از اکول ٹو 0, دس ول بی اونلی پاسبل when U1 is equal to 0 and U2 is equal to 0. That is, if U is equal to 0, also 0, 0 is equal to 0.
تو وی کین سے دیٹ یو وی از اکول ٹو 4u1v1 plus 5u2v2 defines an inner product on R square. تو یہ آپ نے ایگزامپل دیکھی جس میں ہمارے پاس یو وی از اکول ٹو 4u1v1 plus 5u2v2 تھا. یہ انر پروڈکٹ ڈیفائن کرتا ہے کیونکہ وہ چاروں کے چاروں جو ایگزیمس ہیں یو وی از اکول ٹو وی یو, یو پلس وی, ڈبلو از اکول ٹو یو ڈبلو پلس وی ڈبلو, اور سی یو کاما وی از اکول ٹو سی آف یو وی, اور لاسٹلی یو یو از گریٹر دین اور اکول ٹو 0 اینڈ اف یو یو از اکول ٹو 0 دین یو از اکول ٹو 0. یہ کنڈیشن چاروں کے چاروں میں سیٹسفائی کر دی تو ہم نے بتایا کہ یہ جو ہے ہمارے پاس جو کنڈیشن دی ہوئی ہے یو وی از اکول ٹو 4u1v1 plus 5u2v2 یہ انر پروڈکٹ کو ڈیفائن کرتا ہے. آگے چلیں جی, آگے بڑھتے ہیں. ایگزامپل نمبر 2 لیتے ہیں. ایگزامپل نمبر 2 ہمارے پاس وہ بھی اسی طرح کی ہے لیکن تھوڑی سی ذرا الجبرائک فارم کے اندر موجود ہے. اس کو ہم کرتے ہیں, یہ بھی آپ کو ایکسپلین کرے گی, آپ کو لیبریٹ کرے گی جو ہم نے کانسیپٹ ابھی ڈیفائن کیا ہے انر پروڈکٹ کا اور انر پروڈکٹ اسپیس کا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے آپ کی اسکرین پہ آئے گی. ایگزامپل نمبر 2 کو پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلے لیٹ ٹی ناٹ ٹی ون ٹی این بی ڈسٹنکٹ ریئل نمبرس فار پی اینڈ کیو ان پی این یعنی سیٹ آف پالینومیلس وی ڈیفائن پی کیو از اکول ٹو پی ٹی ناٹ کیو ٹی ناٹ پلس پی آف ٹی ون کیو آف ٹی ون پلس سو آن سو فورتھ پلس پی ٹی این کیو ٹی این. اب پہلا ایگزیم دیکھیں, پی کیو از اکول ٹو کیو پی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بالکل ہوگا. کیسے دیکھ لیں, لکھ لیں. پی کیو از اکول ٹو پی آف ٹی ناٹ کیو آف ٹی ناٹ پلس پی آف ٹی ون انٹو کیو آف ٹی ون اینڈ پلس سو آن سو فورتھ پلس پی ٹی این انٹو کیو ٹی این. دیٹ از اکول ٹو کیو ٹی ناٹ انٹو پی ٹی ناٹ پلس کیو ٹی ون انٹو پی ٹی ون اینڈ سو آن سو فورتھ پلس کیو ٹی این پی ٹی این. And that is obviously is equal to QP. First axiom is satisfied, that is PQ is equal to QP. Now to prove the second axiom, let us suppose that R is equal to RT naught plus RT1 and so on so forth plus RTN. Then P plus Q comma R is equal to PT naught plus QT naught into RT naught plus PT1 plus QT1 is to be multiplied with RT1 and plus so on so forth plus P of Tn plus Q of Tn is to be multiplied with Rtn. ٹھیک ہے, اس کو ہم کیا کریں, ارینج کر لیں یا اس کو ری ارینج کر لیں اس طریقے سے. دس از اکول ٹو پی ٹی ناٹ آر ٹی ناٹ پلس پی ٹی ون آر ٹی ون پلس سو آن سو فورتھ پلس پی ٹی این آر ٹی این پلس کیو ٹی ناٹ انٹو آر ٹی ناٹ پلس کیو ٹی ون آر ٹی ون اینڈ سو آن سو فورتھ پلس کیو ٹی این آر ٹی این. تو یہ آپ کے پاس دو ٹرمس آ گئیں. پہلی ٹرم کو اگر غور سے دیکھیں تو دس از بیسیکلی پی کوما آر پلس سیکنڈ ٹرم وچ از کیو کوما آر. دیر فور وی ہیو پرووڈ دیٹ پی پلس کیو کوما آر از اکول ٹو پی آر پلس کیو آر. ایگزیم 2 از سیٹسفائڈ. فار ایگزیم 3 لیٹس ٹیک سی پی کوما کیو دیٹ از اکول ٹو سی پی ٹی ناٹ انٹو کیو ٹی ناٹ plus CPT1 into QT1 and so on so forth plus CPTN into QTN, and that is equal to C into PT naught QT naught plus PT1 QT1 and plus so on so forth plus PTN QTN. اس کو اگر غور سے دیکھیں, اس پہ نظر دوڑائیں تو یہ ہمارے پاس بریکٹ کے اندر جو چیز ہے یہ پی کیو کے برابر ہے. therefore this is equal to C into P comma Q. We have proved that CP comma Q is equal to C into P comma Q. یہ ہمارے پاس تھرڈ ایگزیم سیٹسفائی ہو گیا. فورتھ ایگزیم لیں, یعنی پی پی جس میں کرنا ہے آپ نے پی کوما پی دیٹ از اکول ٹو پی ٹی ناٹ ہول اسکوائر پلس پی ٹی ون ہول اسکوائر اینڈ پلس سو آن سو فورتھ پلس پی ٹی این ہول اسکوائر. دس از دا سم آف اسکوائرس. سم آف اسکوائرس ول آلویز بی پازیٹیو اور زیرو. ٹھیک ہے, تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ پی پی از نان نیگیٹو, پی پی از گریٹر دین اور اکول ٹو زیرو. تو جناب آپ پھر اسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ یو یو جو ہمارے پاس زیرو کے برابر ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ جو ہمارے پاس دیا ہوا تھا اوپر پی کیو یا پی کوما کیو از اکول ٹو پی ٹی ناٹ کیو ٹی ناٹ پلس پی ٹی ون کیو ٹی ون
and so on so forth plus PTN QTN, جو this defines an inner products on PN. یہ بات کلیئر ہو گئی. یہ جناب آپ کے پاس کا سولوشن آ گیا. یہ جو ہم نے ابھی کیا ہے ایگزامپل، یہ ایگزامپل نمبر 2 جس کے اندر ہم نے پالینومیل لیا تھا. پالینومیلس یہ پالینومیل فنکشنز ہیں، کسی بھی آرڈر کے ہو سکتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری پراپرٹیز جو ہیں وہ سیٹسفائی کریں گی. یہ پالینومیل جو تھے ہم نے ٹی میں ڈیفائن کیے ہوئے تھے، آپ اس کو ایکس میں ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں ایکس میں ڈیفائن کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ کنڈیشن جو ہے وہ سیٹسفائی ہوتی ہے کہ یہ پروڈکٹ انر پروڈکٹ جو کو ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو ہم نے پی ڈاٹ کیو ابھی ڈیفائن کیا ہوا تھا یا پی کیو جو ڈیفائن کیا ہوا تھا، یہ انر پروڈکٹ کو ڈیفائن کرتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 3 ہے. اس ایگزامپل 3 کو پڑھتے ہیں، اس کو سالو کرتے ہیں. بڑی چھوٹی سی ایگزامپل ہے، امید ہے کہ بہت جلدی ہو جائے گی. لیٹ وی بی P2، یعنی کہ ویکٹر اسپیس جو ہے نا پالینومیل آف آرڈر 2 ہے ود دی انر پروڈکٹ فرام ایگزامپل 2. یہ جو ابھی ایگزامپل 2 میں ہم نے ڈیفائن کی تھی نا، جس طرح سے پی کیو کو ڈیفائن کیا تھا، انر پروڈکٹ کو ڈیفائن کیا تھا، تو اس کو ہی لینا یہاں سے. اور ہمارے پاس صرف وی جو ہے وہ P2 ہے، یعنی کہ پالینومیل آف آرڈر 2. آگے نہیں بڑھیں گے. ویئر T0 از اکول ٹو 0، اس نے یہ بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے. T1 از اکول ٹو ہاف، یہ بھی ڈیفائن ہے. اینڈ T2 از اکول ٹو 1. لیٹ PT از اکول ٹو پالینومیل T از اکول ٹو 12T اسکوائر اینڈ QT از اکول ٹو 2T minus 1. سو وی ہیو ٹو کمپیوٹ PQ اینڈ QQ. یہ دونوں چیزیں معلوم کرنی ہے. PQ کیا ہو جائے گا آپ کے پاس، وہی آپ کا P ڈاٹ Q پتا ہے آپ کو، اور Q ڈاٹ Q بھی آپ کو پتا ہے. دیکھتے ہیں کیسے سالو کرتے ہیں. ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھ لیں. لیٹ وی بی P2، یعنی ویکٹر اسپیس جو آپ کے پاس ہے دیٹ از سیٹ آف پالینومیلس آف آرڈر 2 ود دا انر پروڈکٹس فرام ایگزامپل 2، وہی جو بھی اپنی کی ہے. ویئر T0 از اکول ٹو 0، T1 is half and T2 is 1. Let PT polynomial T is equal to 12T square and polynomial QT is equal to 2T minus 1. We have to compute P comma Q and Q comma Q. تو PQ کیا ہو جائے گا آپ کے پاس، P0 Q0 plus P half Q half plus P1 Q1. ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہے. اب آپ کے پاس ویلیوز دی ہوئی ہیں P0 Q0، یعنی کہ P کی ویلیو ایٹ 0 معلوم کر لیں، Q کی ویلیو ایٹ 0 معلوم کر لیں، P کی ویلیو ایٹ ہاف معلوم کر لیں، Q کی ویلیو ایٹ ہاف معلوم کر لیں، اور P کی ویلیو ایٹ 1 معلوم کر لیں، Q کی ویلیو ایٹ 1 معلوم کر لیں. کیوں معلوم کر لیں یہ آپ پوچھ سکتے ہیں. تو اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس کیا دیا ہوا ہے. T0 از اکول ٹو 0 دیا ہوا ہے، T1 از اکول ٹو ہاف دیا ہوا ہے، اینڈ T2 از اکول ٹو 1 دیا ہوا ہے. تو یہ ویلیوز معلوم کرنی ہے 0 پہ، ہاف پہ اور 1 کے اوپر. تو جناب ہم نے یہ جب ویلیو سبسٹیچیوٹ کی تو ہمارے پاس آیا 0 انٹو -1 پلس 3 انٹو 0 پلس 12 انٹو 1 از اکول ٹو 12. تو ہمارے پاس پی کیو فار دس ویری پرٹیکولر ایگزامپل، جس میں پی ڈیفائن ہے، جس میں کیو ڈیفائن ہے، جس میں T0 ڈیفائن ہے، T1 ڈیفائن ہے، T2 ڈیفائن ہے، اس کے جواب 12 آیا. اسی طرح سے کیو کو کیلکولیٹ کیا تو دیٹ از اکول ٹو کیو ایٹ 0 اسکوائر پلس کیو ایٹ ہاف اسکوائر پلس کیو ایٹ 1 اسکوائر. ان کے تینوں کے اسکوائر لے کے سم کریں گے تو ہمارے پاس کیا جواب آئے گا، -1 اسکوائر پلس 0 اسکوائر پلس 1 اسکوائر. یہ ہمارے پاس جواب 2 آ گیا. تو جناب کیو ہمارے پاس 2 آ گیا. پی کیو ہمارے پاس 12 آیا تھا اور کیو آپ کے پاس 2 آ گیا. اسی طرح سے آپ چیک کر لیں اور پی بھی آپ معلوم کر لیں گے. ٹھیک ہے، کر لیں گے. ماشاءاللہ سے بڑے سمجھدار بچے ہیں، فوراً کر لیجئے تاکہ کوئی شک کی گنجائش نہ رہے. اس کے بعد آتے ہیں لینتھس کے اوپر، ڈسٹینسز کے اوپر اینڈ آرتھوگونلٹی کے اوپر. ٹھیک ہے نا، لینتھس کی باتیں، نارم کی باتیں ہم نے پہلے کی تھیں، ڈسٹینس کی باتیں بھی ہم نے کی ہیں، اور آرتھوگونلٹی کی بھی باتیں کی ہیں. وہی چیز پہلی چیز یہاں پہ لے کے آتے ہیں. یہ میتھمیٹکس کی بڑی خوبصورتی ہے، اس کی یہی بیوٹی ہے کہ جو چیزیں آپ ڈیفائن کرتے ہیں وہ فوراً استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہیں کہ آپ نے ڈیفائن کر لی اور اس کے بعد صندوق میں بند کر دی، شاید اگلی سردی آئے گی تو استعمال کریں گے یا اگلی گرمی آئے گی تو استعمال کریں گے. نہیں، ہر وقت یعنی اسی وقت ہی آپ کو استعمال کرنا شروع کر دینی چاہیے. تو لینس کی باتیں کرتے ہیں، ڈسٹینسز کی باتیں کرتے ہیں اور آرتھوگونلٹی کی باتیں کرتے ہیں. آج کل ڈسٹینسز تو کوئی میٹر نہیں کرتے. آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، آپ کے پاس ڈش موجود ہے، آپ کے پاس کیبل موجود ہے، آپ کے پاس سیٹلائٹس موجود ہیں. تو آج کل تو ساری دنیا جسے کہتے ہیں گلوبل ولیج بن گئی ہے، اور یہاں کی بات وہاں پہنچ جاتی ہے، وہاں کی بات یہاں پہنچ جاتی ہے. ڈسٹینسز ڈو ناٹ میٹر. یہ تو ہم لوگ میتھمیٹیشین جو ہیں بڑے عرصے سے کہتے ہیں کہ ڈسٹینسز ڈو ناٹ میٹر. یہ تو صرف وہ لوگ جو کہ پریکٹیکل چیزیں بناتے ہیں وہ ذرا دیر سے سمجھتے ہیں، دیر سے چیزیں ایجاد کرتے ہیں. لیکن ڈسٹینسز ڈو ناٹ میٹر ان دی کیس آف میتھمیٹکس. لیکن اٹ ڈز میٹر. آپ کے پاس اس کو ڈیفائن ہونا چاہیے. جب ریلیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، جب آپ ریلیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ڈسٹینسز ڈو میٹر.
اب جناب وہی جو ہمارے پاس پہلے ڈیفینیشن تھی ان کو دوبارہ سے لے کے آتے ہیں یہاں پہ, کیونکہ اب یہاں پہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ انر پروڈکٹ اسپیسز کی باتیں کر رہے ہیں. لیٹ وی بی این انر پروڈکٹ اسپیس. اب اسٹارٹ ہو گئی بات کہ وی جو ہے نا انر پروڈکٹ اسپیس ہے, یعنی ویکٹر اسپیس تو ہے ہی اور وہ چاروں ایگزیم بھی سیٹسفائی کرتے ہیں. تو مسئلہ حل ہو گیا. اتنی بڑی بات کو ہم نے ایک لفظ میں کہہ دیا, انر پروڈکٹ اسپیس. پہلے سیٹ ہے, ویکٹر اسپیس ہے, یہ پراپرٹیز جو ہے انر پروڈکٹس کی وہ سیٹسفائی کرتے ہیں, تو انر پروڈکٹ اسپیس ہے جناب. آگے چلیں. ود انر پروڈکٹ ڈینوٹیڈ بائی یو وی. وہی ہے یو وی آپ کے پاس. جسٹ ایز ان آر اینڈ وی ڈیفائن دا لینتھ اور نارم آف اے ویکٹر وی ٹو بی دا اسکیلر وی نارم از اکول ٹو وی وی. یہی کرتے تھے نا وہاں پہ بھی, جو ہم نے ابھی نارم ڈیفائن کیا تھا یو کا, تو میں نے کہا تھا یو ٹرانسپوز وی, یو ٹرانسپوز یو انڈر روٹ لے لیں. تو یہی چیز یہاں پہ ڈیفائن کی ہے کہ نارم وی از اکول ٹو انڈر روٹ آف وی وی اور وی اسکوائر از اکول ٹو وی وی, یعنی کہ وی کاما وی از اکول ٹو نارم آف وی اسکوائر کے برابر ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں, لینتھ کہتے ہیں یا نارم کہتے ہیں. یہ وہاں پہ بھی ڈیفائن کی تھی, یہ بھی یہاں پہ بھی یہی ڈیفائن کی ہوئی ہے. یعنی نوٹیشن ہے, یہ بڑی کنوینئنٹ نوٹیشن ہے جو کہ بہت استعمال کی جاتی ہیں. جس طرح ہم ویکٹرز میں جب ویکٹر انالیسس پڑھتے تھے وہاں پہ ویکٹرز ڈیفائن کیا کرتے تھے, یونٹ ویکٹر ڈیفائن کرتے تھے, پروڈکٹ ڈیفائن کیا کرتے تھے, بالکل اسی طرح کی چیزیں یہاں پر ہیں. اور آپ دیکھیں گے یہ ویکٹر اسپیس جو انر پروڈکٹ اسپیس ہے تقریباً اسی طرح سے بیہیو کرے گی جو کہ آپ نے پہلے ویکٹر انالیسس میں پڑھی تھی. وہ ایک اسپیشلائزیشن تھی, یہاں پہ یہ ایک جنرلائزیشن کی ہم بات چیت کر رہے ہیں. ہم ویکٹر ضرور کرتے ہیں اور اسی طرح سے کی ریپرزینٹیشن ہے. وہاں پہ تو ہم 2 ڈائمینشن کی بات کرتے تھے, 3 ڈائمینشن کی بات کرتے تھے, یہاں تو ہم 4 کی بات کر رہے ہیں, 10 ڈائمینشن کی بات کر رہے ہیں, اور اس سے بڑھ کے n ڈائمینشن کی بھی بات چیت کر رہے ہیں. تو وہاں پہ بھی ہم نے یونٹ ویکٹر ڈیفائن کیا تھا, یہاں پہ بھی ڈیفائن کریں گے. وہاں پہ بھی ڈسٹینس ڈیفائن کیا تھا, یہاں پہ بھی ڈسٹینس ڈیفائن کریں گے. وہاں پہ بھی پرپینڈیکولرٹی ڈیفائن کی تھی, یہاں پہ بھی آرتھوگونلٹی ڈیفائن کریں گے. تو بالکل وہی انالوگس چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی. تو یہ 3 ڈیفینیشنز ہیں ہمارے پاس. ان 3 ڈیفینیشنز کو بھی دیکھ لیتے ہیں, ساتھ ساتھ بھگتا لیں. کیا ہے, اے یونٹ ویکٹر از ون ہوز لینتھ از 1. obviously یونٹ ویکٹر کیا ہوگا, جس کی لینتھ 1 ہوگی, یعنی یو ڈاٹ یو یا یو کاما یو جسے کہتے ہیں وہ 1 کے برابر ہونا چاہیے. وہ کب ہوگا, جبکہ یو بھی 1 ہے اور دوسرا یو بھی 1 ہے. دا ڈسٹینس بٹوین یو اینڈ وی از یو مائنس وی نارم, یعنی لینتھ کیا ہوگی, دیٹ از لینتھ بٹوین یو اینڈ وی. تو ڈسٹینس بٹوین یو اینڈ وی از ڈینوٹیڈ بائی وہی ڈبل بار کے ساتھ یو مائنس وی ڈبل بار, اینڈ دیٹ از اکول ٹو کیسے ہوگا, وہی آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے انڈر روٹ وغیرہ نکال کے, وہی لینتھ ہوگی. ویکٹرس یو اینڈ وی آر آرتھوگونل اف یو اینڈ وی از اکول ٹو 0. ٹھیک ہے, کیا مطلب ہے کہ یہ آرتھوگونل اس وقت ہوں گے جب ان کا انر پروڈکٹ 0 کے برابر ہوگا, یا وہی بریکٹ میں یو کاما وی از اکول ٹو 0 ہوگا. یہ پوائنٹڈ بریکٹس ہیں, تو یو کاما وی از اکول ٹو 0. ٹھیک ہے, یہ کنڈیشن ہے. کنڈیشن کس کی, آرتھوگونلٹی کی. یہ ہمارا چیپٹر ہے, یہ چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو جناب یونٹ ویکٹر ہم نے ڈیفائن کر دیا, ڈسٹینس بٹوین یو اینڈ وی ڈیفائن کر دیا, اور اس کے بعد آرتھوگونل ویکٹرس آپ کو بتا دیے کہ اف یو کاما وی از اکول ٹو 0 then u is orthogonal to v. In other words, if u is orthogonal to v, then u comma v should be equal to 0. Example number 4 کرتے ہیں. اس میں کیا لکھا ہے کہ compute the lengths of the vectors in example number 3. Example number 3 میں جو ہمارے پاس vectors دیے ہیں اس کی length معلوم کرنی ہے. کیا کریں گے, وہی کر لیں گے یار جو پہلے کیا ہے. واپس جاؤں example number 3 کے اوپر کوئکلی. جی, example 3 میں ہمارے پاس vectors p اور Q دیے ہوئے تھے. تو P کی ویلیو ہے 12t اسکوائر, QT کی ویلیو ہے 12t مائنس 1. تو ہم نے Q کاما Q تو کیلکولیٹ کیا تھا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ P کاما P کر لیں کیلکولیٹ, آپ نے کر لیا ہوگا. یہ چیز یہاں پوچھ رہا ہے. وہاں پہ Q کاما Q وہ آیا تھا آپ کے پاس, کیا آیا تھا, Q کاما Q آپ کے پاس 2 آیا تھا. تو Q کاما Q یہاں پہ جو لینتھ معلوم کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس کیا آ جائے گی, اس کا انڈر روٹ لے لیں, وہ آپ کے پاس جواب آ جائے گا. ٹھیک ہے, انڈر روٹ لینا پڑے گا نا, کیونکہ یو ڈاٹ یو جو ہوتا ہے وہ یو اسکوائر ہوتا ہے. تو یو معلوم کرنے کے لیے اس کا اسکوائر روٹ لینا پڑے گا. تو یہ بڑی ایگزامپل جو نمبر 4 تھی, بڑی سمپل سی اسٹریٹ فارورڈ سی ایگزامپل تھی. آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس اس کا سولوشن بھی دیا ہوا ہے. اس کا سولوشن کیا دیا ہوا ہے کہ پی آپ کے پاس نارم اسکوائر پی اسکوائر از اکول ٹو 153 اور پی از اکول ٹو انڈر روٹ 153, اور کیو آپ کے پاس لینتھ جو ہے وہ 2 کے برابر, 2 انڈر روٹ کے برابر. ونس اگین
کیو کی لینتھ معلوم کی √2 کے برابر آ گئی, پی کی لینتھ معلوم کی, وہ آپ کے پاس 153 انڈر روٹ آ گئی. ایگزامپل نمبر 5 دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل کو ذرا غور سے دیکھ لیں, پڑھ لیں کیا ہے لکھا ہوا. لیٹ وی پی P4, ہمارے پاس اب جو یہ ویکٹر اسپیس دی ہوئی ہے یہ پالینومیلز آف آرڈر 4 دی ہوئی ہے. پہلے پالینومیل ہم نے آرڈر 2 کے کیے تھے, اب آرڈر کیا دیا 4 ود دا انر پروڈکٹ ان ایگزامپل 2. یہ جو بھی ایگزامپل نمبر 2 میں ہم نے پی کیو ڈیفائن کیا ہوا تھا نا, وہ یہاں پر بھی ہے, کیونکہ یہ پالینومیل ہے, وہاں پہ ہم نے پی ٹی کیو ٹی کے پروڈکٹ ڈیفائن کی ہوئی ہے, تو وہ سیم یہاں پہ ہم نے لینا ہے. آئی ریڈ اٹ ونس اگین. لیٹ وی بی P4 ود دا انر پروڈکٹ ان ایگزامپل 2 involving evaluation of polynomials at -2, -1, 0, 1 and 2. کس پہ کرنا ہے؟ -2, -1, 0, 1 and 2. تو آپ کے پاس 5 پوائنٹس ہیں. اینڈ ویو P2 ایز اے سب اسپیس آف V. تو یہ جناب آپ نے کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ یہ سب اسپیس آف V ہے یا نہیں ہے. تو آپ نے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے, ایویلویٹ کرنا ہے, اور پھر جواب نکالنا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے کرنا ہے پروڈیوس این آرتھوگنل بیسس فار P2. اب آرتھوگنل بیسس فار P2 بائی اپلائنگ دی گرام شمٹ پروسیس ٹو دا پالینومیلس 1t اینڈ ٹی اسکوائر. اب پالینومیلس آپ کے پاس کیا دی ہے؟ 1t اینڈ ٹی اسکوائر ہے, جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے گرام شمٹ کی بات کی تھی نا, لاسٹ سے ایک لیکچر پہلے میں. تو وہ پروسیس استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ این آرتھوگنل بیسس فار P2 معلوم کرنی ہے. ٹھیک ہے جناب, یہ ایگزامپل ہے آپ کے پاس. اس ایگزامپل کو دوبارہ سے پڑھ لیجیے تاکہ پھر اس کو سالو کریں. لیٹ وی بی P4 ود دا انر پروڈکٹ ان ایگزامپل 2 انوالونگ ایویلویشن آف پالینومیلس ایٹ -2, -1, 0, 1 and 2 and view P2 as a subspace of V. Produce an orthogonal basis for P2 by applying the Gram-Schmidt process to the polynomials 1t and t square. تو یہ ایگزامپل ہے جناب, یہ آپ کی اسکرین پہ اب آتی ہے, اس کو دیکھ لیں, ساتھ ساتھ کر لیں تو اچھی بات ہوگی. نا ایگزامپل نمبر 5 کا سولوشن دیکھیں. ہمارے پاس پالینومیلس جو دیے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ وی ہیو گاٹ دا پالینومیلس ایز 1t اینڈ ٹی اسکوائر, اور ان کی ویلیوز جو ہیں ہمارے پاس کس پہ کیلکولیٹ کرنی ہے؟ -2, -1, 0, 1 and 2 پہ. تو ہمارے پاس پالینومیل جو ہیں 1t ٹی اسکوائر, تو ویکٹر ویلیوز آف دیز پالینومیلس ول بی فار دا فرسٹ ون وچ از 1, دی ویکٹر از 1, 1, 1, 1, 1. And for polynomial t, it is -2, -1, 0, 1, 2. And for polynomial t square, it is 4, 1, 0, 1, 4. The inner product of two polynomials in V equals the inner product of their corresponding vectors in R5. ٹھیک ہے نا, we can see from here that t is orthogonal to the constant function 1. آپ ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں تو آپ کے پاس یہی چیزیں آئیں گی. سو لیٹس ٹیک پی ٹی از اکول ٹو 1, P1t is equal to t. For P2, use the vectors in R5 to compute the projection of t square onto span P0 P1. کیا کہا ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں, پھر میں پڑھتا ہوں. For P2, use the vectors in R5 to compute the projection of t square onto span P0 P1. That is, t square comma P0 is equal to t square comma 1, and that is equal to 4 plus 1 plus 0 plus 1 plus 4. کیا کہا ہے؟ 4 plus 1 plus 0 plus 1 plus 4. یہ جو آپ کو ویکٹر بتایا نا ابھی اوپر, اس میں سے دیکھیں ٹی اسکوائر کیا ہے اور 1 کیا ہے. تو یہ آپ کے پاس اس طرح سے آ جائے گا, سمپل سی ملٹیپلیکیشن ہے. تو آپ کے پاس ٹی اسکوائر پی ناٹ آ گیا 10. سملرلی وی کین کیلکولیٹ پی ناٹ کاما پی ناٹ, دیٹ ول بی اکول ٹو 5, اینڈ ٹی اسکوائر کاما پی 1 از اکول ٹو ٹی اسکوائر کاما ٹی, دیٹ از اکول ٹو -8 plus -1 plus 0 plus 1 plus 8, which is equal to 0. Therefore, we can say that the orthogonal projection of t square onto span 1t is 10 by 5 p naught plus 0 p1. کیا ہے؟ 10 by 5 p naught plus 0 p1.
thus we can say that P2T کیا چیز ہے؟ P2T is equal to T square minus 2P T naught, that is equal to T square minus 2. Now we can say from here very safely that orthogonal basis for the subspace P2 of V is, for polynomial P0 the vector values are 1 1 1 1. For polynomial P1 it is -2 -1 0 1 2. For polynomial P2 it is 2 -1 -2 -1 2. تو یہ جناب آپ کے پاس جواب آ گیا. یہ جناب آپ نے ایگزامپل کی، بڑی سیدھی تھی، اسٹریٹ فارورڈ سی تھی، اس میں گرام شمٹ پروسیس بھی آ گیا اور آپ کے پاس انر پروڈکٹ کی بھی بات چیت ہو گئی. لیکن نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جو ویکٹر اسپیسز آپ کے پاس دی ہوئی ہیں، ہمارے پاس تو بڑی آسان سی سمپل سی دی ہوئی ہیں، لیکن اس وقت پرابلم آتی ہے جس وقت کہ ویکٹر اسپیس فنکشنز کی ہوتی ہیں، یعنی اس کے اندر فنکشنز موجود ہوتے ہیں اور ان فنکشنز کو آپ کو اپروکسیمیٹ کرنا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی ایک فنکشن ایف دیا ہوا ہے، کسی طرح کا بھی فنکشن ہے، اور اس کو اپروکسیمیٹ کرنا ہے دوسرے فنکشن سے یعنی کہ جی، تو اس میں مسئلہ آتا ہے. اس کے اندر ہم جب اپروکسیمیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یو مائنس وی ڈسٹینس جو ہے وہ ایز اسمال ایز پاسبل ہونا چاہیے. یہی ٹھیک ہے نا کہ وی شوڈ بی ایز کلوز ٹو یو ایز پاسبل اور یو مائنس وی نارم شوڈ بی ایز اسمال ایز پاسبل. لیکن اگر فنکشن کی بات کریں، کوئی ایک فنکشن ایف ہے اور دوسرا فنکشن آپ کے پاس جی دیا ہوا ہے، اس سے اپروکسیمیٹ کرنا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کی ایف مائنس جی شوڈ بی ایز اسمال ایز پاسبل. یہ ذرا سی مشکل آتی ہے. یہ ہمارا ٹاپک ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں جو ہمارے پاس اب آ رہا ہے آپ کی اسکرین کے اوپر. اب ہمارے پاس نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ بیسٹ اپروکسیمیشن ان انر پروڈکٹ اسپیسز. ٹھیک ہے، یہ ہم اپروکسیمیشن کی باتیں کر رہے ہیں. اس کو ہم السٹریٹ کرتے ہیں. یہ ایگزامپل لے کے، ایگزامپل نمبر 6، اس کو ایگزامپل 6 کو پڑھیں اور پھر اس کو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہمارے پاس آرٹیکل ہے، جو ٹاپک ہے، وہ اس سے کلیئر ہو جائے گا. لیٹ وی بی P4 یعنی کہ پالینومیل آف آرڈر 4 ود دا انر پروڈکٹس ان ایگزامپل 5 جو بھی ہم نے ایگزامپل کی تھی. اینڈ لیٹ P0 P1 اینڈ P2 بی دی orthogonal basis فار دی سب اسپیس P2. فائنڈ دی بیسٹ اپروکسیمیشن ٹو PT which is equal to 5 minus half t to the power 4. ٹھیک ہے، بائی polynomials in P2. کیا کرنا ہے؟ وی ہیو ٹو فائنڈ دی بیسٹ اپروکسیمیشن ٹو PT which is equal to 5 minus 1 by 2 T4 by polynomials in P2. تو یہ جناب آپ نے اپروکسیمیٹ کرنا ہے. آپ کے پاس P دیا ہوا ہے اور آپ کو اس کو اپروکسیمیٹ کرنا ہے بائی polynomials in P2 یعنی کہ polynomials of second order. یہ دیکھ لیں، ایگزامپل میں نے کی ہے، آپ کی اسکرین پر آئے گی، کتاب کے اندر بھی موجود ہے، وہاں سے بھی دیکھ لیں اور اس کو سمجھنے کی ذرا کوشش کیجیے گا. The values of P0, P1 and P2 at the numbers -2, -1, 0, 1 and 2 we had just calculated, and they are: for P0 it is 1 1 1 1 1, for P1 it is -2 -1 0 1 2, and for P2 it is 2 -1 -2 -1 2. ٹھیک ہے، the corresponding values of P are -3 9 by 2, 5, 9 by 2, and -3. Now we calculate P comma P0, which is equal to 8, P comma P1, which is 0, P comma P2, it is equal to -31, P0 is equal to 5, and P2 it is 14. A best approximation in V to P by polynomials in P2 will be P hat, which is defined by projection of P at P2, and that is equal to P comma P0 divided by P0 comma P0 into P0 plus P comma P1 divided by P1 comma P1 P1 plus P comma P2 divided by P2 comma P2 P2. یہ وہی چیز ہے بالکل جو ہم کرتے تھے. وہاں پہ ہمارے پاس U1 ڈاٹ U1 ہے، یہاں پر ہمارے پاس P0 comma P0 وغیرہ ہے. اس کو سمپلیفائی کریں، ان کی ویلیوز رکھیں تو آپ کے پاس P کیپ کیا جائے گا؟ دیٹ ول بی اکول ٹو 8 by 5 P0
minus 31 by 14 P2, that is equal to 8 by 5, کیونکہ P naught is 1, and P2 is T square minus 2. We get 8 by 5 minus 31 by 14 T square minus 2. یہ ہمارے پاس کیا آیا؟ P cap is equal to 8 by 15 minus 31 by 41 T square minus 2. This polynomial is the closest to P for all polynomials in P2 when the distance between polynomial is measured only at minus 2, minus 1, 0, 1 and 2. تو جناب آپ نے دیکھا ہم نے یہ ایک اپروکسیمیشن معلوم کی، یعنی ایک فنکشن کیلکولیٹ کیا اور اس کو اپروکسیمیٹ کیا ان P2. ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں ہم نے کر لی ہیں. یہ جو ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 5 اور 6 میں جو پالینومیلس دیے ہوئے تھے، ان کو ہم کہتے ہیں آرتھوگونل پالینومیلس. اس کو کیلکولیٹ کر لیں، چیک کر لیں. یہ آرتھوگونل پالینومیلس کافی استعمال ہوتے ہیں اسٹیٹسٹکس کے اندر بھی اور فزکس کے اندر بھی. تو اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا. کسی وقت انشاءاللہ جب آپ ایڈوانس اسٹیج پہ جائیں گے تو یہ بڑے کام آئیں گے. یہ ایک آپ کے پاس ٹول ہے، ہتھیار ہے جو بعد میں استعمال ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے پاس، اس کو دیکھ لیں. کوشی شوارٹز انیکوالٹی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. اس کا پروف میں چھوڑ رہا ہوں. اس کیا کہتا ہے آپ کے پاس؟ فار آل یو وی ان وی، یعنی کہ یو وی جو ہے آپ کے یہ ایلیمنٹس ہیں کس کے؟ ویکٹر اسپیس کے. اور ویکٹر اسپیس کون سی ہے؟ وہی انر پروڈکٹ والی ہے، یعنی انر پروڈکٹ اسپیس ہے. تو اس کے لیے کنڈیشن کیا ہے کہ یو کاما وی کی اگر لینتھ معلوم کریں، دیٹ ول بی لیس دین اور اکول ٹو دا پروڈکٹ آف دا لینتھ آف یو اینڈ وی. کیا لکھا ہوا ہے؟ ایبسولوٹ ویلو آف یو کاما وی از لیس دین اور اکول ٹو نارم آف یو انٹو نارم آف وی. یعنی کہ یو اور وی کا الگ الگ پروڈکٹ لیں، الگ الگ لینتھ معلوم کریں، ان کا پروڈکٹ معلوم کریں، وہ ہمیشہ بڑا ہوگا یو کاما وی کی لینتھ سے ہمیشہ. ونس اگین norm of u into norm of v will always be greater than equal to absolute value of u comma v. اس کو دوسرے الٹی طریقے سے کہیں کہ u comma v the value of absolute value of this، یعنی کہ absolute value of u comma v will always be less than or equal to norm of u into norm of v. تو یہ بڑی امپورٹنٹ سی چیز ہے. آپ u کی ویلیو کیلکولیٹ کر لیں، v کی ویلیو کیلکولیٹ کریں، ہمیشہ یہی چیز ہولڈ کرے گی اور یہ چیز ٹرو ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ سی انیکوالٹی تھی، میں نے کہا آپ کو بتانا ضروری ہے. کتاب کے اندر بھی دیا ہوا ہے، اس کا پروف بھی دیا ہوا ہے، وہاں سے دیکھ لیجیے گا. ہم آگے چلتے ہیں دوسری انیکوالٹی کی طرف. دس از کالڈ ٹرائنگل انیکوالٹی. دیٹ از فار آل یو وی ان وی نارم آف یو پلس وی ول آلویز بی لیس دین اور اکول ٹو نارم آف یو پلس نارم آف وی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ ٹرائنگل میں دیکھتے ہوں گے ہمیشہ کہ ٹرائنگل کے اندر اگر آپ کے پاس 3 سائڈس ہیں تو 3 سائڈس کے اندر 2 سائڈس کے لینتھ کا سم تیسری سائڈ سے ہمیشہ بڑا ہوگا. یعنی اگر آپ کے پاس اے بی اور سی 3 سائڈس دی ہوئی ہیں، 3 سائڈس کی لینتھ دی ہوئی ہے، تو اے پلس بی ول آلویز بی گریٹر دین اکول ٹو سی، گریٹر دین سی، ناٹ اکول ٹو. اے پلس بی ول آلویز بی گریٹر دین سی. یہ کنڈیشن ہے ٹرائنگل کی. اگر برابر ہو جائے اے پلس بی از اکول ٹو سی تو وہ ایک اسٹریٹ لائن بن جائے گی. وہ جو یوں ٹرائنگل بنتی ہے یہ کم ہوتے ہوتے بالکل اس کے ساتھ کوئنسائڈ کر دے گی. تو جناب اسے کہتے ہیں ٹرائنگل انیکوالٹی. اس میں کیا ہے؟ نارم آف یو پلس وی از لیس دین اور اکول ٹو نارم آف یو پلس نارم آف وی. کبھی برابر ہوگا لیکن نارملی یہ جو ہوگا چھوٹا ہوگا، یعنی کہ یو پلس وی نارم ول آلویز بی لیس دین اور اکول ٹو نارم آف یو پلس نارم آف وی. کئی دفعہ میں نے ریپیٹ کر دیا ہے. اس کا پروف کرنا ہو تو ایسے پروف کر لیتے ہیں. بڑی سمپل سی بات ہے کہ پہلے یو پلس وی ہول اسکوائر، یو پلس وی نارم جو ہوگا یو پلس وی ہول اسکوائر کے برابر ہوگا. وہ کس کے برابر ہوتا ہے آپ کے پاس؟ یو پلس وی کاما یو پلس وی، یعنی کہ انر پروڈکٹ. وہ کس کے برابر ہوگا؟ دیٹ ول بی اکول ٹو یو کاما یو پلس 2 یو کاما وی اینڈ پلس وی کاما وی. کیا ہوا؟ یو پلس وی ہول اسکوائر از اکول ٹو یو کاما یو پلس 2 یو کاما وی پلس وی کاما وی. اینڈ دیٹ ول بی اکول ٹو، اب یہ آپ کے پاس 3 ٹرمز ہیں. دس تھنگ ول بی لیس دین اور اکول ٹو یو نارم اسکوائر پلس 2 یو کاما وی پلس وی norm square, and that will be less than or equal to u norm square plus 2u norm into v norm plus v norm square, and that is equal to u norm plus v norm whole square. تو اس کے اندر 4 اسٹیپس ہیں. پہلے آپ u پلس وی ہول اسکوائر لے لیں اور آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا آ جائے گا؟ دیٹ ول بی اکول ٹو
u norm square plus u norm plus v norm whole square. Once again I repeat it what I have said just now, that u plus v modulus whole square will be less than or equal to norm of u plus norm of v whole square. دونوں سائڈ کا انڈر روٹ لے لیں تو آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا جائے گا, u پلس وی ماڈولس از لیس دین اور اکول ٹو نارم آف یو پلس نارم آف وی. تو یہ جناب آپ کے پاس ٹرائنگل انیکویلٹی تھی جس کو ہم نے آپ کو بتایا اور اس کے بعد پروو بھی کیا ہے. اس کے بعد یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے انر پروڈکٹ فار سی اے بی. یہ جو انر پروڈکٹ اسپیس ابھی تک ہم نے پڑھی ہے, ڈسکس کی ہے, اس کی سب سے امپورٹنٹ جو اپلیکیشن ہے نا وہ یہ کنٹینیوس فنکشنز کے اندر ہے, یعنی کلاس آف فنکشنز وچ آر کنٹینیوس ان دی کلوز انٹرول اے اینڈ بی, یعنی کہ کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں. ہاں یہ ہم نے بہت جگہ پہ اس کی اپلیکیشنز ہیں, فورئر سیریز میں ہیں, فورئر انالیسس میں ہیں. ہاں تو یہ آپ کرتے ہیں, یہ ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے جس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اپلیکیشن آف انر پروڈکٹ اسپیسز. کس پہ؟ جہاں پہ ہمارے پاس سیٹ آف کنٹینیوس فنکشنز ہیں ان دا کلوز انٹرول اے اینڈ بی. اب یہ جو چیز ہے ہمارے پاس تھیوری ہم بعد میں سمجھیں گے, پہلے ایک آدھ ایگزامپل لیتے ہیں. اس ایگزامپل سے کیونکہ آپ کو انٹیگریشن سے ڈفرینسیشن سے کافی مانوسیت ہے تو میرا خیال میں وہ زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا بجائے اس کے میں اس کی تھیوری کے اندر جاؤں. تو پہلے ایگزامپل نمبر 7 ہے, یہ لے لیتے ہیں کہ فار ایف اینڈ جی ان سی اے بی, یعنی کہ یہ دو فنکشن ہیں, یہ دونوں فنکشن کنٹینیوس ہیں اور یہ کلوز انٹرول اے بی کے اندر ہیں. سیٹ ایف جی, یہ ہم نے بتایا کہ سیٹ ایف جی از اکول ٹو انٹیگرل فرام اے ٹو بی ایف ٹی جی ٹی ڈی ٹی, یعنی کہ یہ وہ ڈیفینیشن اسی طرح کی کچھ ڈیفائن کر رہے ہیں, اسی کی کچھ اپروکسیمیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسی کے برابر لے جانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. وی ہیو ٹو شو دیٹ اٹ ڈیفائنس این انر پروڈکٹ آن سی اے بی, یعنی کہ وہی کنڈیشن جو آپ کے پاس ہے 3-4 وہ سیٹسفائی ہونی چاہیے. ہم نے کیا ڈیفائن کیا, ایف کاما جی از اکول ٹو اے ٹو بی ایف ٹی جی ٹی انٹو ڈی ٹی. ونس اگین ایف کاما جی از اکول ٹو انٹیگرل فرام اے ٹو بی ایف ٹی جی ٹی ڈی ٹی. ڈی ٹی جو ہے نا اسٹریٹ ہے, یہ آپ کے پاس ڈی بریکٹ میں ٹی نہیں ہے, ایف ٹی جی ٹی انٹو ڈی ٹی. تو جناب دیکھتے ہیں کہ یہ انر پروڈکٹ آن سی بی ہے یا نہیں ہے. لیٹس چیک. ناؤ دی ایگزامس 1 to 3, یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ ایف جی از اکول ٹو جی ایف ہوگا, بالکل اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے. اسی طریقے سے ایف پلس ایچ کاما جی ول بی اکول ٹو ایف کاما جی پلس ایچ کاما جی, یہ ڈیفینیٹ انٹیگرل کی پراپرٹی ہے. تیسری پراپرٹی ہے سی ایف کاما جی ول بی اکول ٹو سی انٹو ایف کاما جی. تو یہ 3 ایگزامس تو اسٹریٹ فارورڈ ہیں. چوتھا ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فار دا فورتھ ون, ایف کاما ایف از اکول ٹو انٹیگرل اے ٹو بی ایف ٹی ہول اسکوائر ڈی ٹی. ابھی آپ کے پاس اسکوائر ہے, دیٹ ول بی نان نیگیٹو. دی فنکشن ایف ٹی اسکوائر از کنٹینیوس اینڈ نان نیگیٹو آن اے بی. If the definite integral of ft square is 0, then ft square must be identically 0 on AB. ٹھیک ہے, in which case f is 0 function. Thus f is equal to 0 implies that f is 0 function of AB. So we can say that this defines an inner product on CAB. یہ جو آپ کے پاس ایگزامپل تھی میں نے ابھی آپ کو بتائی, اس کے اندر وہی 4 ایگزیمس ہم نے دیکھے تھے جو ہمارے پاس چاروں ایگزیم دیے ہوئے ہیں انر پروڈکٹ اسپیس کے, وہ یہاں پر بھی دیکھے اور وہ سارے کے سارے سیٹسفائی ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم نے کہا کہ یہ اٹ ڈیفائنس دا انر پروڈکٹ آن سی اے بی. اس کے بعد جو دوسری ایگزامپل ہے ہمارے پاس, ایگزامپل نمبر 8, لیٹ وی بی دا اسپیس ان C01. اب آپ کے پاس جو انٹرول دیا ہوا ہے 0-1 دیا ہوا ہے ود دا انر پروڈکٹ ایف جی وچ از اکول ٹو فرام انٹیگرل فرام اے ٹو بی ایف ٹی جی ٹی ڈی ٹی. یعنی ایف جی آپ کے پاس کیا ڈیفائن کیا ہوا ہے, دیٹ از انٹیگرل فرام اے ٹو بی ایف ٹی جی ٹی ڈی ٹی. اور کیا چیز دی ہوئی ہمارے پاس, لیٹ ڈبلو بی دا سب اسپیس اسپینڈ بائی دا پالینومیلس P1t از اکول ٹو 1, P2t از اکول ٹو 2t minus 1 and P3 is equal to 12t square. Now we have to use the Gram-Schmidt process to find an orthogonal basis for W. اس کے اندر بھی وہی چیزیں کرنی ہے جو کہ ابھی ہم نے ایک ایگزامپل میں کی تھی اور اسی طریقے سے کرنی ہے, کیونکہ لیکن یہاں پر ہمارے پاس جو دیا ہوا ہے یہ ایک کنٹینیوس فنکشن ہے, اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں, جلدی سے کریں گے, آپ کی اسکرین پہ اب آئے گی.
Let Q1 is equal to P1 and compute P2 comma Q1 which is equal to 0 to 1, 2t minus 1 dt, that is equal to t square minus t within the limit 0 to 1, that is equal to 0. So P2 is already orthogonal to Q1 and we can take Q2 is equal to P2. For the projection of P3 onto W, W2 is equal to span Q1, Q2. We compute P3 Q1 which is equal to 0 to 1 12t square dt, that is equal to 4 t cube within the limit 0 to 1, that is equal to 4. Similarly Q1 will be equal to 1, P3 Q2 is equal to 2, Q2 is equal to 1 by 3. یہ کیلکولیٹ کر لیں, سمپل سے انٹیگرلس ہیں. تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا, پروجیکشن آف P3 آن W2 از اکول ٹو P3 comma Q1 divided by Q1 comma Q1 whole multiplied with Q1 plus P3 comma Q2 divided by Q2 comma Q2, that is equal to 4 by 1 Q1 plus 2 divided by 1 by 3 Q2, and that is equal to 4 Q1 plus 6 Q2. تو ہمارے پاس کیا آ گیا, Q3 is equal to P3 minus projection of P3 on W2, and that is equal to P3 minus 4Q1 minus 6Q2. In the end, as a function, Q3t is equal to 12t square minus 4 minus 6 into 2t minus 1, that is equal to 12t square minus 12t plus 2. The orthogonal basis for the subspace W is Q1, Q2, Q3. تو یہ جناب ابھی آپ نے جو سلائڈ دیکھی, جو ہم نے ابھی آپ کو دکھائی تھی, اس کے اوپر بہت جلدی سے ہم نے یہ والی ایگزامپل, جو ایگزامپل نمبر 2 تھی, جس کے اندر ہمیں ایف اور جی دیا ہوا تھا, ڈیفائن کیا ہوا تھا, وہ ہم نے کی, ہم نے سالو کی. اب اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ آج کا لیکچر مکمل کرنا چاہیے, یہیں پہ رک جانا چاہیے. یہ دیکھتے ہوئے ہم نے کیا کیا ہے, آج ہم نے انر پروڈکٹس کو ڈیفائن کیا یا ریوائز کیا یا ریویو کیا, اس کے بعد انر پروڈکٹ اسپیس ڈیفائن کی. ایک نئی طرح کی نوٹیشن ہم نے آپ کو دی, جس کو ہم نے یو کاما وی کہا تھا, اور اس کو بریکٹس کے اندر جو پوائنٹڈ بریکٹس ہیں اس کے اندر ہم نے اس کو انکلوز کر دیا تھا. یعنی یو کاما وی ہم نے آپ کو ڈیفائن کیا, اور اس کے بعد اس کی 4 ایگزیمس نئے بتائے. اس کے بعد کچھ ایگزامپلس کی, ہم نے 2 انیکوالٹیز آپ کو خاص طور سے بتائیں. ایک کا نام تھا ٹرائنگل انیکوالٹی یا ٹرائنگولر انیکوالٹی, اور دوسرے کا نام تھا کوشی شوارٹز انیکوالٹیز. یہ جو دونوں انیکوالٹیز ہیں, یہ کافی سے زیادہ استعمال ہوں گی, کافی سے زیادہ ان کی ضرورت پیش آئے گی, تو اس لیے اس کو ذہن نشین ضرور کر لیجیے گا. اب یہاں پر رکتے ہیں, انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسی کو ٹاپک کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے. یہ بہت ضروری تھا, اس لیے میں نے تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ یا چینجز کیے اپنے اوریجنل شیڈول کے اندر. جی اگلے لیکچر میں تھوڑی سی بات چیت اور ہوگی اسی سیگمنٹ کے بارے میں. یہ جو آج ہم نے انر پروڈکٹس کیے تھے, اس کی اپلیکیشن کے بارے میں اور لیسٹ اسکوائر کی اپلیکیشن کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت ہوگی. تو جب تک کے لیے کیا کریں, یہ کچھ نئی چیز تھی, اس کو ذرا دیکھ لیں, اس کو ذرا سا فیملرائز کر لیں اپنے آپ کو, اور ان چیزوں کو سمجھ لیں, کیونکہ یہ کانسیپٹ وائز ہیں. کانسیپٹ کی جو چیزیں ہوتی ہیں سمجھنی بہت ضروری ہوتی ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے آپ اپنی ایگزامپلس کر لیجیے گا, ایکسرسائزز کر لیجیے گا, اور کہیں اور سے بھی مٹیریل جو آپ کو ملے اس کو ضرور دیکھیے گا. سلائڈس انٹرنیٹ پہ جا کے ضرور دیکھنے کی کوشش کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ اور السلام علیکم.